اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون وَلَتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے اور کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال لیں، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ ایسے کام ہرگز نہ کر سکتے تھے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجیے، اور تاکہ اس کی طرف سے ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتکب ہو جائے ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کی تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کا وہ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ عام طور سے جب اللہ کا پیغام انبیاء کرام پیش کرتے تو اس کو نہ ماننے کے مختلف ہیلے بہانے اور عذر تلاش کرتے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتراضات کرتے، الزامات لگاتے اور مطالبہ کرتے۔ یہ جو طبقات ہیں، مطالبہ کرنے والے، اعتراض کرنے والے، مختلف ہیلے بہانے کرنے والے یا استکبار، الگ الگ مواقع پر الگ الگ فطرت کے لوگوں کو جو ان لوگوں نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں ابلیس ہے، اس نے استکبار کیا، اپنے آپ کو اعلیٰ جانا، اللہ کے حکم کے سامنے نافرمانی کی، باپ دادا کے طریقے کو کہیں لوگوں نے اعلیٰ جانا اور نبی کے اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نہیں مانا، کہیں رسم و رواج کا معاملہ ہوا، کہیں بادشاہت اور اقتدار نے آ کر کے رکاوٹ ڈالی، جیسے فرعون کا معاملہ ہے، نمرود کا معاملہ ہے، خدائی تک کے دعوے کر دیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو ایمان کو نہیں قبول کرتے، حق کو نہیں قبول کرتے، ان کے مزاج کو بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، وہ دیکھ لیتے فرشتوں کو، آ جاتے ان کے درمیان فرشتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے
اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز نہیں ماننا لاتے، کیونکہ مخالفت کا مزاج بنا ہوا ہے۔ نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے احکامات پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، تعلیمات پر غور نہیں کیا، کبھی دیکھا نہیں کہ نبی کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے گھسیٹ رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس میں گرے جا رہے ہو۔ جو نبی اللہ نے مبعوث فرمایا 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری، ایسی صاف اور شفاف زندگی کہ تم خود اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ہماری نسلوں میں ایسا اخلاق کا کامل نمونہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے نزدیک صادق و امین تھی، شب ہجرت تمہاری امانتیں ان کے یہاں رکھی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے سلسلے میں جن کا معاملہ ایسا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، کمزوروں کے سہارا ہیں آپ۔ ساری اخلاقی چیزیں بیان کی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ اعلانیہ دعوت کا حکم دیا تو آپ نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق ان لوگوں سے حاصل کی کہ کیا میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے آج تک اس زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ خود انہوں نے گواہی دی اس بات کی۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اگر نہیں مان رہے ہیں، پھر جو تعلیمات تھی حضرت جعفر طیار نے جو نجاشی اسما نجاشی کے دربار میں کہا کہ ہم مردار کھاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہمارے درمیان اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمایا اور اس نے ہمیں توحید کی تعلیم دی۔ جب وہ آیت قرآن کی پیش کی تو اسما نجاشی کہتا ہے یہ تو وہی نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام طور سے لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا۔ ایک تنکا اٹھایا، کہا اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ دوسرے روز کا بھی واقعہ ہے۔ عتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے آیا مشرکین مکہ کی جانب سے کہ چلو چل کر کے بات کرتے ہیں، یہ طے ہوا ایک مجلس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنی باتیں کہہ چکے، اب میری بات سنو۔ آپ نے خود نہیں کہا، بس صرف کلام الہی کی تلاوت کرنا شروع کی۔ کچھ دیر تک آپ تلاوت کرتے رہے۔ عتبہ کہتا ہے اللہ کے نبی رک جائیے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد واپس آیا، اور واپس آیا جب تو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ عتبہ یہ جو چہرہ لے کر گیا تھا یہ وہ چہرہ نہیں ہے، یہ تو ایک الگ ہی چیز ہے، الگ چہرہ ہے۔ آ کر کے عتبہ کہتا ہے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، مخالفت ترک کر دو۔ کیوں؟ کہ وہ تمہاری اپنی قوم کے لوگوں میں سے ہیں۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا غلبہ ہوگا سارے عرب کے اوپر، اور اگر وہ مغلوب ہو گئے تو تمہارا کام دوسرے کر جائیں گے۔ بہتر کیا ہے کہ تم اس معاملے کو اسی طرح چھوڑ دو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں 2 قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، پورے قبیلے نے، عصر سے مغرب کے درمیان۔ واقعہ مشہور ہے۔ اسید بن حضیر جب آپ کے پاس آئے اور ذرا سختی کے ساتھ آپ سے منع فرمایا مدینے میں، آپ مہاجر تھے اور بالکل اولین مہاجرین میں سے تھے اور بڑے زبردست داعی اور مبلغ۔ آپ نے کہا میں جو باتیں کہتا ہوں پہلے آپ ایک مرتبہ اس کو سن لیجیے، اگر پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ نہیں پسند آئے گی تو میں نہیں آؤں گا آپ کے قبیلے کے اور آپ کے متعلقین کے درمیان۔ بیٹھ گئے آپ نیزہ گاڑ کے، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھتا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے ان کے دل میں اتارتا جا رہا تھا۔ کھڑے ہوئے وہ کہا میرے پیچھے ایک اور ہے، اگر وہ مان لیں تو پورا قبیلہ ان کے پیچھے آ جائے گا۔ ان کو بھیجا۔ جب یہ واپس لوٹے تو قبیلے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، جن لوگوں نے کہا تھا، بھیجا تھا ان کو روکنے کے لیے، کہا یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو واپس آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد جب گئے، ان کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوا۔ شام تک کے پورے قبیلے نے، دونوں کے پورے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔
تو یہ تو ایسا تھا. لیکن اگر جب نہیں ماننا ہے تو پھر کوئی بھی قسم کی دلیل کام نہیں کرتی ہے. جب آدمی اڑگل پنے پر ضد پر آ جاتا ہے, اللہ نے ان کے مزاج کو پیش کیا. ورنہ دنیا کے ذہین ترین لوگ حضرت ابوبکر و حضرت عمر اور صحابہ کرام جو دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے, بہترین لوگ تھے, ان لوگوں کو قبول کرنے. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دعوت کو, اس پیغام کو لانے والے ہیں, آدمی ان تمام چیزوں کا محاصرہ کرے. اللہ تعالیٰ نے مزاج بتایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے تھے, اور کچھ آدمی اور کچھ جن, جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا کام نہ کر سکتے تھے. سو ان لوگوں کو اور کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں, اس کو آپ رہنے دیجئے. نبی کے مخالفین, یہ تو نہ ماننے والوں کا تذکرہ تھا. نبی کے مخالفین جو طبقات ہیں, اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو ایک ہے شیاطین الجن, یعنی جنوں میں جو شیاطین ہیں, جن ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں جو شیاطین ہیں سرکس, اس میں ایمان والے بھی ہیں. کیونکہ جب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے آپ کے اوپر, آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ جن کے اندر کیا ہے, پوری ایک جماعت نے. تو اس میں اہل ایمان بھی ہے. تو یہ جنوں اور انسانوں میں شیاطین الجن شیاطین الانس یہ دونوں ہیں, اور ان کا کام کیا ہے؟ نبی کی مخالفت کرنا, اہل ایمان کی مخالفت کرنا, لوگوں کو حق سے روکنا, برائی کی دعوت دینا, یہ دونوں کرتے رہتے ہیں. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, مختلف قسموں کے خیالات ڈالتا ہے, اور کبھی کبھی انسانوں کو وہ خیالات ڈال کر کے بھیجتا ہے. اور جو شیاطین الانس ہے, اب دیکھیے, برائی کی دعوت دینے والے, حق کے اوپر اعتراض اور تنقید کرنے والے, یہ سب شیاطین الانس میں سے ہے. کسی آدمی کو کوئی برا کام ہے, اس کو اس کے لیے تیار کرنے والے, اپنے ساتھ جوڑنے والے, لوگوں کو چکنی چپڑی باتیں بتا کر کے دین سے دور کرنے والے. فائدہ اور نقصان, جبکہ بڑا نقصان دین کو چھوڑنے میں ہے. مالی امور میں دیکھیے, دوسرے امور میں دیکھیے, تو آپ کو قدم قدم پر جو بھی برائی کی دعوت دیتا ہے, گناہ کی دعوت دیتا ہے, وہ شیاطین الانس میں سے ہے. اور جو نیکی کی طرف لے جاتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ, اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے. یہ سب شیاطین الانس ہے. کوئی شخص کسی کو بھڑکا رہا ہے اس کی بیوی کے خلاف, کوئی شخص کسی کو دل میں ڈال رہا ہے کہ اگر سب کو بھائیوں کو ترکہ دے دے گا تو تیرے پاس کیا بچے گا. کوئی کسی کے مالی امور میں, کوئی گناہ کی کسی مرکز پر کسی کو بہلا پسلا کر کے لے جا رہا ہے, چل ہمارے ساتھ ٹائم پاس کریں گے, تھوڑا انجوائے کریں گے. یہ سب جو برائی کی دعوت دینے والے, گناہ کی طرف لے جانے والے, دین سے دور کرنے والے, یہ سب شیاطین الانس میں سے. دینی مجلسوں سے دور کرنے والے, اللہ کی کتاب سے دور کرنے والے, مختلف چیزوں میں یہ وقت گزاریں گے. اس کے لیے باقاعدہ دوستوں کی مجلس, سب چیزیں ہوگی. لیکن دین کے لیے کوششیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے اپنے پڑوسی سے یہ طے کر لیا کہ ایک دن میں تمہارا کام کروں گا, تم اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر رہنا, اور جو کچھ اللہ کے رسول بیان کرے مجھ کو آ کر کے بتا دینا رات کو, اور ایک روز تم میرے کام کر دیا کرنا, میں اللہ کی نبی کی مجلس میں شریک رہوں گا, اور وہ تمہیں تمام امور, وہ تمام باتیں جو اللہ کے نبی نے دین کی ہمیں بتائی, بیان کی, میں ان کو تم کو بتا دوں گا. یہ دین سیکھنے کا ذوق یہ تھا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہ معاہدہ کیا. ہمارے یہاں ساتھیوں کے ساتھ اس قسم کے معاہدے کہ دینی مجلسوں میں شرکت, دینی باتوں پر عمل, اس کے سلسلے میں
شیاطین الانس جو ہوتے ہیں وہ برائی کے دائی ہوتے ہیں، وہ دین کی مجلسوں سے دور کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دینی باتوں پر عمل کرنے سے روکنے والے ہوتے ہیں، وہ دین کی طرف غلبہ کرنے والے سے روکنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ دین کی طرف راغب ہونے والی مجلسوں، دین کی طرف راغب ہونے والے احکامات، دین کی طرف راغب ہونے والے کام کی طرف ابھارتے ہیں۔ یہ سب شیاطین الانس میں سے ہیں۔ اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، اور اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ ان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسے کام نہ کرتے۔ سو ان لوگوں کو جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں، اس کو آپ رہنے دیجئے۔ اہل ایمان کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین گروہ اور امت ہو جن کو لوگوں کے درمیان برپا کیا گیا، نکالا گیا، اس کے لیے تأمرون بالمعروف، تاکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ تو اہل ایمان بھلائی کا حکم دیتے ہیں، خیر کی طرف لوگوں کو رجوع کرتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، اور آدمی اگر برائی کا دائی ہے تو اس کو اپنا مقام خود سمجھنا چاہیے کہ وہ رحمان کے کام کرنے والے بندوں میں سے ہے یا شیاطین الانس میں سے ہے جو کسی کو برائی اور گناہ کے لیے ورگلاتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایسے ذرائع استعمال کیا جائے جس سے لوگ برائی کی طرف راغب ہو جائے، جیسے آج کل موبائل وغیرہ ہے، بہت ساری ایپ ہے اس میں جو لوگوں کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ سب شیاطین الانس کے کام ہیں۔ ایک آدمی کو یہ معلوم پڑا وہ اپنے احباب کو بیان کر رہا ہے، یہ برائی کا دائی اور برائی کا گناہ کا دعوت دینے والا ہوا، اللہ کی نافرمانی کے کام میں راغب کرنے والا ہوا۔ ایسی ہر چیز، ایسے مالی امور جس میں بہت فائدہ ہے لیکن وہ سود ہے، حرام خوری ہے، ایسی اشیاء کا استعمال جو نشہ خوری ہے، جسے شریعت نے منع فرمایا ہے، یہ ان احباب کے ساتھ مل کر کے ان کو سمجھا بجھا کر کے خود اخراجات کر کے کرنا، یہ سب شیاطین الانس کا کام ہے۔ یہ شیاطین الانس میں سب کے سب داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے بھی طریقے شریعت نے بڑی تفصیل سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں مختلف مقامات پر گناہوں سے بچنے کے لیے جو طریقے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ جیسے زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے، فحاشی اور گناہ کا بہت برا راستہ ہے۔ تو اللہ نے زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کرنا اور زنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ تو بیان کیا، لیکن زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے قریب جانے والے جتنے راستے ہیں سب پر قدغن لگا دی، سب پر روک لگا دی۔ اب احادیث پڑھتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نظر جب آدمی کی کسی غیر محرم عورت پر پڑے، وہ تو اچٹتی ہوئی نظر جیسے آدمی کی پڑ جاتی ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، لیکن اگر وہ رک گئی تو وہ دوسری نظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے، کیونکہ جب دونوں تنہا ہوں اور ایسی تنہائی ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جس کو ہم لوگ بالکل پرائیویسی کہتے ہیں، تو ایسے مرحلے میں ان کے بیچ شیطان ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے گناہ کے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اگر دیور تو کہا وہ تو موت ہے، کیونکہ بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے، تو تنہائی نہ اختیار کیا جائے، ایسی مجلسیں نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے گناہ اور اس کے اثرات، باریک سے کتابچہ ہے، بڑا زبردست۔ اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ نیکی اور گناہ دونوں کی ایک نفسیات ہے۔ گناہ کے لیے جب ایک آدمی پہلا قدم اٹھاتا ہے تو وہ قدم دوسرے قدم کا داعیہ ہوتا ہے، دوسرا قدم تیسرا، تیسرا قدم چوتھا، آدمی گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نیکی کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسری نیکی کھڑی ہوتی ہے اس کو دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 10 قدم، بندہ چل کر جاتا ہے اللہ دوڑ کر، اللہ کی رحمت اسے
اپنے بھی اس میں ڈھانپ لیتی ہے. فرشتے پروں کو بچھاتے ہیں. جب اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے آدمی نکلتا ہے, مسجد کے لیے نکلتا ہے, ہر قدم پر ایک نیکی اللہ رب العالمین دیتا ہے. اس سے پہلے ایک نماز سے دوسرے نماز کے لیے مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے کہا اس شخص کو جنتی ہونے کی بشارت دو. اللہ کے نبی نے کہا 5 وقت تو کسی کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے دیکھو, اس کے ایمان کی گواہی دو. کتنے زبردست فوائد ہیں. گناہ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ پہلا قدم جب آدمی اٹھاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ شروع ہوتا ہے معاملہ نظر بازی سے, اور اس کی منزل ہوتی ہے تنہائی کی ملاقاتیں. تو ہر گناہ مالی امور میں چاہے ہو, چاہے رشتے ناتے کے معاملے میں ہو, پہلا گناہ دوسرے گناہ کا داعیہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی گناہ کی دعوت دینے والا ہے جنسی معاملات میں, عقیدے کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں کوتاہی کروانے والا, عبادت کے وقت تو نیکی کے وقت تو کسی بھی طرف مصروف کر لینے والا, نیکی کے لیے کبھی نہیں لے جانے والا, برائی کی طرف اکسانے والا, فائدے بتا کر کے حالانکہ وہ نقصان کروا رہا ہے, آپ کی آخرت تباہ کر رہا ہے, دنیا بھی تباہ کر رہا ہے, رشتے کٹوانے والا, یہ جواب دینا ایسا کیوں. اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہو تو ملانے کے لیے 3 مقامات پر جھوٹ کہہ سکتے ہیں, اس میں سے ایک بھی ہے, ایک بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور ایک سرحد کی حفاظت کے لیے. کتنی اہم چیز ہے. فاصلہ بینکم, لوگوں کے درمیان صلح کرا دو. اگر وہ جھگڑا کروا رہا ہے شیاطین الانس ہے وہ, کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اسی بات پر خوش ہوتا ہے کہ بھائی اختلاف نزاع ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم آپس میں نزاع کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری حیثیت اور طاقت پوری کی پوری ختم ہو جائے گی, اس کے جو نقصانات ہوں گے. گھر میں اگر اختلاف ہوتا ہے, معاشرے میں اختلاف ہوتا ہے, سماج میں اختلاف ہوتا ہے, قوموں میں اختلاف ہوتا ہے, ہوا اکھڑ جاتی ہے, ساری قوت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی اختلاف ہو تو اس کا حل شریعت میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اے ایمان والو, فَإِن تَنَازَعْتُمْ, تمہارے اندر اگر تنازع پیدا ہو, فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا, پھر قرآن میں اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر 2 گروہ آپس میں الجھ جائیں تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم ایک گروہ اور پارٹی کے ساتھ لگ کر کے میدان جنگ میں اتر جاؤ, بلکہ ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ. اب اگر اس کے باوجود حق پر رہنے کے باوجود ایک گروہ نہیں مان رہا ہے تو پھر آپ کا معاملہ یہ ہے, یہ سب عذر نہیں چلتا ہے. یہ عذر جو ہے نا آدمی کے دین پر نہیں عمل کرنے کا ہے. میں ذم میں نہیں پڑھتا, اللہ نے کہا پڑھنا ہے, تو آدمی یہ جملہ اگر بولے کہ میں دین پر عمل نہیں کرتا تو بہت بھاری پڑے گا اس کو, کیونکہ لوگوں کے تعلقات کو آدمی نظر میں رکھتا ہے, حق کو نہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو سچائی کے ساتھ حق کی گواہی دینے والے بنو, چاہے وہ تمہارے خلاف, تمہارے ماں باپ کے خلاف, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف. لوگوں کے چہرے نہیں دیکھنا ہے. کوئی بہت دولت مند ہے, کوئی بہت غریب ہے, یکون فقراء, معاف کیجیے گا, چاہے وہ فقیر ہو چاہے امیر, یہ سب نہیں. اللہ کے حکموں کی طرف کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو ایسے مرحلے پر ہمیں کرنا کیا ہے, یہ سب بول کر کے کہ نہیں, یہ سب جھنجھٹ میں پڑھنا ہے, اس میں اس کو سمجھانا ہے, ملانا ہے 2 بھائیوں کو. نفلی عبادتوں سے بڑھ کر کے یہ کام ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اختلاف ہے, باتیں کان میں آتی ہے تو اس اختلاف کو ہوا دینے والے کام اور زیادہ کرتے ہیں. معاف کیجیے گا, کوششیں یہ ہوتی ہے اس کو دور نہیں کرتے کہ لوگوں کا, 2 لوگوں کا معاملہ اگر ہے تو لوگوں کی ذمہ داری ہے, سماج اور معاشرے کی. میاں بیوی کا ہے, دوست و احباب اہل خانہ کی ذمہ داری ہے, ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان کو ملا دے میں. باپ بیٹے کی ہے, بھائی بہن کی ہے, لوگوں کے دل کو نرم کریں. یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ سب جگہ. عبادات کے معاملے میں پارٹی ہے, سیاسی پارٹیاں ہیں, ایک معمولی میٹنگ کا پورا معاشرہ لگ گیا. دینی مجلسوں کے لیے ہمارے یہاں کتنی توانائی لگتی ہے,
کسی کو جتانے کے لیے ہر گلی میں کلب لگ بن جاتی ہے، لیکن برائیوں کے خاتمے کے لیے، نیکیوں کے لیے کتنے ادارے وجود میں آتے ہیں۔ یہ موسمی کلبے ہیں جہاں جھوٹ دھوکہ سب کچھ رہتا ہے۔ کس کا کام کر رہے ہیں؟ کسی اور سے نہیں، یہ سوال خود ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ عقیدہ کے معاملے میں تعلقات ہوتے ہیں، آدمی عقیدہ قربان کر دیتا ہے، رشتے ہوتے ہیں عقیدہ قربان کر دیتا ہے۔ کسی بھی جگہ عقیدے پر کوئی سوداگری نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا جب تم پر عقیدہ کھل گیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صرف وہ کون کرے؟ تجھ کو اور تیری پوری قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں۔ گمراہ ہے، ختم ہو گئی بات۔ بلکہ بعض جماعتیں بھی ایسی ہیں جو عقیدے پہ سوداگری کر لیتی ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کہا او قتلتا او حرکتا، شرک نہ کرنا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ۔ معمولی چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی۔ صبح سو کر اٹھے، بارش ہوئی، کہا کچھ لوگوں نے آج صبح کی تو مومن تھے، کچھ لوگوں نے صبح کی تو کافر تھے۔ جن لوگوں نے کہا فلاں نچھتروں کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر، ستارے کی وجہ سے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ نے برسائے وہ مومن۔ بعض لوگوں نے آ کر کے کہا ہمارے لیے بھی ایک ذات انواد بنا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم وہی مطالبہ کرتے ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے جس کی پوجا کرے ہم۔ یہ وہی ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات ہوئی، پہلے سے مکہ میں اور مدینہ میں یہ چیز چلی آ رہی تھی۔ مکہ میں عام تھا کہ سورج گرہن جو لگتا ہے وہ کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے، حالانکہ یہ سب اللہ کی مخلوقات کسی کی پابند نہیں ہے کہ کسی سے آ کر اجازت مانگے کہ میں نکلوں یا نہیں نکلوں۔ کوئی ان کے یہاں جا کر یہ کسی کو روک دے میں، کسی کی وجہ سے وہ واپس آئیں۔ غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ حضرت علی کی وجہ سے سورج آیا، جھوٹا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام غزوہ خندق کا واقعہ پڑھ جائے گے، آپ نماز نہیں پڑھے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب محاذ پر الگ الگ بٹے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کہا کہ آج مشرکین کی طرف سے جو مسلسل حملے ہوئے ان کے دفاع میں ہم اتنے مشغول رہے کہ بالکل غروب کے قریب ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے تو پڑھ لی، ہم لوگوں نے تو غروب کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ جنگ جاری تھی، سورج واپس نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، کس سے کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کون ہے جو ہم کو جگانے کی ذمہ داری لے گی؟ سب سفر میں بالکل تھکے ہوئے تھے، دو صحابہ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اب کچھ دیر دونوں جاگتے رہے، پھر یہ مشورہ ہوا کہ اس طرح تو پوری رات جاگیں گے، تو ایسا کرے کہ کچھ حصہ آرام کر لے اور دوسرا سو لے، پھر وہ اٹھ جائے۔ اب وہ سوئے پہلے صحابی، دوسرے جو صحابی تھے ٹھنڈی ہوا، رات کا سناٹا، تھکا ہوا جسم، پرسکون ماحول، نیند غالب آ گئی، وہ بھی سو گئے۔ اب جب سب کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا اور سب سے پہلے اٹھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج واپس نہیں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ یہ سب صرف کہانیوں میں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے صحابہ کو اٹھایا، پوچھا صحابی سے، کہا اسی چیز نے مجھ کو سلایا جس نے آپ کو سلایا، ہم سب تھکاوٹ، سفر، نیند۔ کہا چلو اس وادی سے، یہاں نہیں رکنا، یہ شیطان کی وادی ہے۔ آپ نے آگے جا کر کے فجر کی نماز پڑھی۔ تو نیکیوں کی طرف بلانے والے اب آپ کے عقیدے پر حملہ کرنے والے، آپ کی عبادات پہ حملہ کرنے والے، دین اور عقیدے کے معاملے میں، ارے بچہ بیمار ہے فلاں کے پاس لے کر کے جا، کاروبار ختم ہو گیا فلاں عامل کے پاس جا،
اللہ کے در پر توبہ اور استغفار، جتنی حکمتیں بیان کی ہے کوئی ایک دعا نہیں بتائیں گے، شرکیہ امور جا کر کریں گے، عقیدے کی تباہی اور بربادی کے ساتھ ساتھ عزتوں سے کھلواڑ بھی، مال کا بھی نقصان، اللہ کے در پر جھکانے کے بجائے غیر اللہ بندوں کے در پر فلاں جگہ جائیے، یہ سب شیاطین الانس میں سے سب جو اللہ کے دین کی طرف مشکلات میں رجوع کرنے کی بجائے ترقی کے لیے مشورہ دیں تو دین کی بجائے دنیا اگر بتائیں، غیر دینی چیز بتائیں، یہ سب شیاطین الانس میں سے ہیں سب۔ اللہ نے تذکرہ کیا اپنی چکنی چپڑی، یہ تو تیرے فائدے کے لیے کر لے، سب کرتے ہیں، حساب کتاب الٹا پلٹا کر دے گے سب چیز۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سو ان لوگوں کو جو کچھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے ہی دیجیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْجُوهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کو قلوب مائل ہو جائے جو آخرت پر ایمان نہیں، یقین نہیں رکھتے، تاکہ اس کو پسند کر لیں، تاکہ مرتکب ہو جائے ان امور کے کہ وہ مرتکب ہوتے تھے۔ گناہ کی طرف کہ تمام چیزوں سے آدمی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے نازل کردہ احکامات کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کون آدمی سب سے پہلے وسوسے اور یہ تمام چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جو نہیں رہے گی تو کوئی بھی ہم کو شیاطین الانس یا شیاطین الجن میں سے اچک لے گا، کوئی بھی۔ کیا چیز ہے؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر آخرت پر یقین نہیں ہوگا، بناتے ہوئے بازو والے کی زمین میں ایک بالش تو گھس گئے، کاغذات کا ہنر بنا کر کے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، حساب کتاب میں گبن بتا کر کے بھائی کا ترکا مار لیا، پارٹنر کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر لی، طاقت ہے کسی نے پیسہ لیا اور بول دیا نہیں دیتا، جا جو کرنا ہے کر لے، یہ سب اس میں داخل ہو گیا سب۔ اب آخرت پر اگر ایمان رہے گا تو فوراً اس کے سامنے حدیث آئے گی کہ اگر ایک بالش سے زمین کسی کی اٹھائی تو 7 زمینوں کا طوق۔ کسی کو پر ظلم کرنے گیا، مظلوم قیامت کے روزہ ہمارے یہاں بہت معمولی باتوں پر ہتھیار اٹھاتے ہیں، قتل ہو جاتا ہے، ابھی جلدی قتل ہوا، معمولی چیزوں پر۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلا مقدمہ قاتل و مقتول کا رہے گا، اور مقتول اسی حالت میں آئے گا جیسے قتل کیا گیا، اور گردن پکڑا ہوگا اس کی قاتل کی، اللہ مجھ کو انصاف دے رب العالمین۔ کون ہے؟ کوئی بچانے والا ہے وہاں؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی اگر برائی ہوگی تو اللہ لے آئے گا۔ کون بچانے والا ہے؟ کوئی چیز ہے؟ آخرت کا اگر خوف ہے تو آدمی جذبات پر قابو رکھے گا، یہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک انسان کا قتل، ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اب یہاں پر آپ کے دوستوں میں سے آئیں گے چل سمجھ بنا دیتے ہیں اس کی، نہیں، ارے اس کو تو اب سمجھ میں آئے گا، توڑ دیں گے، بلا اس کو ہتھیار لا، سامان لا۔ یہ کون ہے؟ جھگڑا بڑھانے والے یا جھگڑا ختم کرنے والے؟ قرآن کی آیت سنانے والا ایک بھائی آئے گا، نہیں جانے دیں، ایک بہت بڑا گناہ ہے، بدلے سے جب روکا گیا ہے بار بار شریعت میں۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے معاف کرو، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ عموماً بدلہ لینے میں آدمی جب جواب دیتا ہے تو تھوڑا سا ظلم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو تماچا مارا، آپ فائٹ مار دیے، اس نے کم تیز مارا، آپ نے بہت تیز مار دیا، اس نے دھکا مارا، آپ نے پٹک دیا اٹھا کر، اتنا ہی لینا ہے نا بدلہ جتنا ہے۔ لیکن جب غصہ سوار ہوتا ہے تو اتنے پہ تھوڑی رکتا ہے آدمی، اسی لیے صبر۔ اب آخرت میں یقین رہے گا تو آدمی یہ تمام چیزیں دین بتائے گا،
اور آدمی دین کی طرف دیکھے گا. معاملہ آدمی کا لوگوں کا نہیں ہوتا ہے، آخرت کا جو بار بار کہا گیا ہے. میں نے جو ابھی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. آخری ٹکڑا اس کا دیکھیے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. واولی الامر منکم، جو تمہارے بڑے ہیں تمہارے درمیان، منکم تم میں، جو امیر ہے اس کی، جو بڑے ہیں ان کی. مگر ان کی اطاعت کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف رہے تو نہیں. قرآن و حدیث کے خلاف اگر ہے تو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر ماں باپ بھی شرک کے بارے میں کہیں تو ان کی نہیں ماننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محاذ پر صحابہ اکرام کو بھیجے، ایک صحابی کو امیر بنایا، کسی بات پر وہ ناراض ہو گئے. جب ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا لکڑیاں جمع کرو. سب نے جمع کی لکڑیاں، جلائی، کہا اس میں آگ لگاؤ، اب اس میں کود جاؤ. صحابہ نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم ایمان لائے، اللہ کے نبی کے پاس جا کر بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کود جاتے تو جہنم کی آگ میں جلتے رہتے. لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں ہوگی، یاد رکھیے. تو اولو الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اب اگر وہ کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو نہیں ماننا ہے، جس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، امیر سے اختلاف ہو گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تب کیا کرنا ہے؟ میدان جنگ میں کھڑے رہنا ہے نہیں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، لوٹو اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، والرسول، سنت کی طرف. اختلاف قرآن اور سنت سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے اگر اللہ کے نبی کوئی بات کا فیصلہ کر دیں گے اور تم اپنے دل میں تنگی محسوس کرو. ماننا انکار کرنا بہت آگے کی بحث. مومن نہیں آدمی فوراً دل و جان سے تسلیم کرنا ہے. تو یہاں تو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن یا حدیث کی مخالفت کرا تو آدمی کا ایمان کا مسئلہ ہے. عام آدمی سے کر سکتا ہے، اس کے پاس قرآن و حدیث کی آیت اور حدیث ہے اور وہ کچھ اور بول رہا ہے تو پھر بھائی کر سکتا ہے. اب دیکھیے فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت. یہاں وہی بات کہی گئی. یہ اختلاف جو ختم ہوگا، آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. وہاں بندہ جیسے ہی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو جس سے آدمی کا معاملہ ہے اس کو ہٹا دیتا ہے. میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ پھر یہ جو طاقت ہے نا، یہ کمزوری میں بدل جاتی ہے. ہاتھ میں ہتھیار ہے، کسی کو مار سکتے ہو، پورا پیسہ ہاتھ میں ہے، جا بول سکتے ہو. جس کی زمین ہے اس کو خبر بھی نہیں، تم گھس کر کے بنا لیے. رشتہ توڑ سکتے ہو یہ سب، لیکن اللہ کے سامنے بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ اس کو سینگ دے گا اور سینگ سے مارے گی. وہاں تو جانور کو بھی انصاف ملے گا، تم تو انسان. جب آدمی وہاں چلا جاتا ہے کہ ایک بالش تو کون لے گا، 7 زمینوں کا توق، مزہ مارے گی ہماری اولاد. کتنے دن رہیں گے اس گھر میں؟ گھر آدمی بناتا کب ہے؟ پیدا ہوتا ہے جبھی تو نہیں بناتا ہے. 22-25 بلکہ کمانے والی عمر جو آتی ہے، جہاں مالی اعتبار سے استحکام ہوتا ہے تو وہ 30-35 کے آس پاس ہوتی ہے، بلکہ 40 بھی چلی جاتی ہے. 10-20 سال 25 سال رہا، چلا گیا، اب اولاد نظر مدے مار رہی ہے، حساب کس کو دینا ہے؟ تو دوسرے کے لیے اتنا بڑا بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے. کون؟ مومن. جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہوتا ہے کہ مزہ مارے دوسرے اور عقیدہ اور دین یہ اپنا تباہ کرے. یہاں پر ایک جملہ جو کہا نا، آخرت پر یقین نہیں رکھتے. گناہ، جتنا عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے
गुनाह पर उतना जरी होता है, जितना मजबूत उतना गुनाह से बचने वाला। बेशुमार वाकयात हैं तारीख के। अल्लाह के नबी की उस हदीस को आपने बार बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक शख्स बनी इसराइल का, 3 लोग जो गार में फंसे थे, उसमें एक आदमी जो है अपनी बहन के साथ जब तन्हाई में, उसको चचेदार बहन थी, तन्हाई में जब गुनाह का मौका मिला तो क्या हुआ, उसका चेहरे का रंग बदल गया। उस अफीफा बागदामन बहन ये पूछता है किस चीज ने ऐसे मौके पर जो लज्जत और सुरूर का मरहला है तेरे चेहरे का रंग बदल दिया। वो नेक बागदामन खातून कहती है अल्लाह के सामने जवाब दही के खौफ में कि अल्लाह के सामने खड़े होकर के जवाब दे होना है। कितनी नेमतें उसकी, गुनाह के वक्त की तन्हाई थी, उठकर खड़ा हो गया। अकीदा आखिरत देखिए जवाब दही के एहसास ने कैसे बदला, उठकर के खड़ा हो गया और कहता है तुझसे ज्यादा तो मुझको हक है कि अल्लाह से डरूं। मुझको तो अल्लाह ने साहिब माल बनाया, बेशुमार नेमतें दी, ज्यादा हक है। वो दुआ करता है अल्लाह सिर्फ तेरी रजा के लिए, कोई गुनाह से रोकने वाला नहीं। यही अकीदा है आखिरत। मैं गुनाह से रुक गया, अल्लाह वो नेकी जो मैंने तेरी रजा के लिए की है, अल्लाह उसके जरिए इस मुसीबत से निजात दे। एक गार में फंस गए थे वो लोग, एक बड़ा पत्थर आकर के रुक गया, तो पत्थर थोड़ा सा और सरका। अपने नेकी आमाल का वसीला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू, पढ़ गया कुरान। वसीला तलाश करना है किसके लिए? नेकियों का वसीला तलाश करना। खैर गुनाह से रुक गया। बड़ा मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू मसूद एक सहाबी थे, अपने गुलाम को मार रहे थे। अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं, आप सिर्फ एक जुमला करें, एक जुमला देखिए, एक जुमला है मगर इसके पीछे अकीदा आखिरत। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? अब्दुल्ला जितना गलबा और इख्तियार तुम अपने इस गुलाम पर रखते हो, इससे ज्यादा गलबा और इख्तियार अल्लाह तुम पर रखता है। ये जुमला अल्लाह के नबी ने अदा किया और हज़रत अबू मसूद जो थे उन्होंने छड़ी फेंक दी, गुलाम से माफी मांगने लगे। ये किस बुनियाद पर? हम भूल जाते हैं कि हम जितना गालिब है, आखिरत यकीन दिलाती है उससे ज्यादा गलबा अल्लाह का है। ये सब चीजें छूट जाएगी, ये आखिरत बताती है आदमी को। तो आदमी गुनाह से रुकने वाला, ये चीज नहीं है। शयातीनुल इंस आपको वर्गलाएंगे और लेके जाएंगे बुराई और गुनाह के रास्ते पर। ये चीज अगर रहेगी तो आप खुद रुकोगे। ये कवर है, ये सेक्रेट, माफ कीजिएगा सिक्योरिटी फार्मूला है, समझ लो अल्लाह ताला ने बयान किया। हिफाजत का जबरदस्त तो सामान है ये अकीदा आखिरत। मैं आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ देता हूँ, वक्त तो काफी हो चुका है। अगली आयतों का मजमून बदल गया है, उसी मजमून का है। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वाले की तलाश करूं? हालांकि वो ऐसा है कि इसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी, इसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए गए, और जिन लोगों को हमने किताब दी वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है। सो आप शुबह करने वालों में से न हो। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, और इस कलाम को कोई बदलने वाला नहीं है। वो खूब सुनने और जानने वाला है। जिस किताब पर अहले ईमान अमल करते हैं, अल्लाह ताला ने उसके खूबियों को बड़ी तफसील के साथ यहाँ बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन अकीदा आखिरत को मजबूत कर। रब्बुल आलमीन शयातीनुल इंस और शयातीनुल जिन दोनों से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन तू हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई और नहीं है जो नेकी की तौफीक देवे और गुनाह से बचा लेवे सिवाय तेरी जात के। रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमा, हम बड़े कमजोर बंदे हैं। रब्बुल आलमीन अल्लाह तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार और अमल बना दे। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।